اسٹاک ویورز ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتا ہوں اپنے چینل کے اوپر۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ہم سٹیل کہاں سے بائی کریں یا کس طرح بائی کریں یا اس کی کچھ یوزفل ٹپس کیا ہیں جس سے ہم ان فیوچر نقصان سے، خواہ وہ کنسٹرکشن کوالٹی کا نقصان ہو یا پھر آپ کی فائنینشیل لاس ہو سکے، کیونکہ رائٹ ناؤ مارکیٹ کے اندر ہر قسم کی فلکچویشنز ہوتی رہتی ہیں جس میں بہت سی چیزیں اس طرح ہوتی ہیں جس میں ہم اس ٹائم اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے اور بعد میں ہم اس کا نقصان کھاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کچھ ٹپس ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ہماری اور ہم نے ٹیم نے مل کر کچھ پوائنٹس کلیکٹ کیے ہیں جو کہ مارکیٹ کے مطابق ہیں۔ اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ مارکیٹ سے جب بھی آپ سٹیل خریدیں گے تو زیادہ موسٹ پروبیبلی جو چانسز ہیں وہ یہ ہوں گے جو سٹیل ہوگا وہ زنگ والا ہوگا۔ اب زنگ کا کیا ہوگا، آگے کس طرح چیزیں ہیں وہ بھی آگے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ جو سٹیل لے کے آ رہے ہیں، خواہ وہ پرائیویٹ مارکیٹ سے ہے یا ملز سے ڈائریکٹ آپ کہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ڈیولپرز یا بلڈرز جو ہوتے ہیں وہ ایک بڑے مارجن سے ڈائریکٹلی مل سے خریدتے ہیں، لیکن جب آپ ایک چھوٹا گھر بنا رہے ہو، خواہ وہ 2.5 مرلہ 5 مرلہ ایک چھوٹی چیز بنا رہے ہو، یعنی کہ جہاں پہ آپ کے سٹیل کی جو ضرورت ہے یا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک کم لیول پہ ہو، تو آپ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ میں پرائیویٹ مارکیٹ کی طرف جاؤں، وہاں سے خرید لوں، خواہ اس کے کہ آپ بڑے شہروں کی طرف جائیں، وہاں سے پھر سٹیلز میں اس کے ساتھ کانٹریکٹ کریں کہ ہمیں اتنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ جو ہمیشہ یاد رکھیے کہ سٹیل کے اندر جب کلیئر بار ہوگی تو سمجھ جانا کہ آپ کا سٹیل A+ کوالٹی کیا ہے۔ اس کی وجہ میں اس کی وجہ یہ بھی قرار دے سکتا ہوں کہ جو کلیئر بار ہوتا ہے اس میں اس کی جو گرووز ہوتی ہیں اگر وہ بالکل کلیئر ہیں تو آپ سمجھیں کہ یہ فریش سٹیل ہے، یہ کہیں پہ یوز نہیں ہوا یا بچا کچا نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ میں زیادہ تر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بچا کچا جو سٹیل ہوتا ہے وہ مارکیٹ کے اندر مثال 2.5 لاکھ کے اوپر ٹن مل رہا ہے لیٹ سپوز، تو وہی سٹیل آپ کو مارکیٹ یا پرائیویٹ مارکیٹ یا اوپن مارکیٹ یا کہیں پہ بھی آپ جائیں گے کسی لوکل بندے کے پاس تو وہ شاید آپ کو 2.20 2.25 2.10 میں دے دے، تو آپ بڑے خوش ہوں گے۔ جب آپ کو زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتی ہے تو 2.30 یا 2.50 کی باہر سے مل رہی ہے، آفیشیل ریٹ وہ چل رہے، تو اگر آپ کو 2.45 2.40 میں بھی ملتی ہیں تو آپ کہو گے کہ یار میرے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بار ہوتی ہے، جو سٹیل ہوتا ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، اس کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو گرووز ہوتی ہیں، جو جریاں ہوتی ہیں وہ بالکل ہی کلیئر ہوگی۔ اب اس کا مقصد کیا ہے، جو گرووز ہیں، جو جریاں ہیں وہ اگر صاف ہوں گی، وہ کلیئر ہوں گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کنکریٹ کے ساتھ جو اس کی بانڈنس ہوگی وہ بہت سٹرونگ ہوگی، جو کہ لانگ لاسٹنگ تک آپ کی جا سکتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ سٹیل جو ہے وہ کریک نہ ہو۔ زیادہ تر ہم جب سٹیل دیکھتے ہیں، میں خود بذات خود جب سائٹس پہ جاتا ہوں، سٹیل زیادہ تر کمرشل پروجیکٹس میں اس طرح ہوتا ہے کہ سب سٹینڈرڈ کوالٹی کے جو سٹیلز ہوتے ہیں وہ لائے جاتے ہیں۔ وہی بات کہ جو 2.5 لاکھ مثال ٹن 2.5 پہ جا رہا ہے اس کو اوپن مارکیٹ یا کسی، اب یہ اوپن مارکیٹ میں کس چیز کو کہہ رہا ہوں، آپ اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کیجیے گا۔ اوپن مارکیٹ میں اس کو کہہ رہا ہوں، مثال میں ایک ڈیولپر ہوں، میں ایک 10 کنال کا پروجیکٹ کر رہا ہوں، کمرشل ہائی رائز پروجیکٹ کر رہا ہوں، تو شاید لیٹ سپوز ایک چھوٹا پروجیکٹ ہے، میں نے 10 ٹن سریا منگوا لیا، میرے پروجیکٹ کے اندر 60 ٹن لگ گیا، 3 ٹن رہ گیا۔ اب وہ 3 ٹن میں واپس نہیں دے سکتا، وہ میں لوکل مارکیٹ کے اندر بیچوں گا کیونکہ وہ میرے سے تو اضافی ہو گیا، وہ نقصان تو میرا ہے ہی ہے، میرا بذات خود نقصان تو ہے ہی ہے۔ اب آپ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں صحیح چیز کے لیے، لیکن یہ آپ خود جو جینون اینڈ یوزر ہوتا ہے یا کسٹمر ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں بائی کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یار اگر ایک چیز 10-15 ہزار صحیح مل رہی ہے تو میں اس کی طرف کیوں نہ جاؤں۔ یہ زیادہ تر ان کیسز میں ہوگا جب آپ کسی بلڈر کو اپنا گھر دے رہے ہوں، ٹھیکہ دار کو دے رہے ہوں، کانٹریکٹ بیسس کے اوپر زیادہ تر یہ ہوتا ہے جہاں پر آپ کی پرائسز بہت کم رکھی جاتی ہیں۔ مثال ایک ایسا گھر ہے یا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کا ریٹ باقی آپ کو ذرا ہائی دے رہے ہیں، لیکن شاید ایک ڈیولپر ایک بلڈر آپ کو اس کا ریٹ بہت کم دے، تو اس میں زیادہ چانسز یہ بھی ہوتے ہیں ریسرچ کے مطابق کہ وہ جو سٹیل کا جو انہوں نے ایک لمٹ رکھی ہوتی ہے، جو ایسٹیمیشن یا پروبیشن انہوں نے دی ہوتی ہے وہ مارکیٹ کے اس سٹیل کے مطابق دی ہوتی ہے جو بچا کچا ہو۔ 7 ٹن سٹیل میرا یوز ہو گیا، 3 ٹن رہ گیا، 2.5 لاکھ پہ میں نے خریدا تھا، وہ آئے گا میرے سے کیونکہ وہ تو اضافی پڑا ہوا ہے، وہ تو میرے یوز کا نہیں ہے، پیسہ تو میں نے دیا ہوا، میرا تو نقصان ہو گیا۔ اب وہ آپ کے ساتھ کمٹمنٹ 2.5 لاکھ کی کرے گا اور چیز پیچھے سے 2.30 2.25 2.40، ایون میں نے آپ کو کہا کہ اگر 2.45 میں بھی وہ خریدے گا، لیکن جب ریکوائرمنٹ زیادہ ہوگی تو 5,000 کا بھی فرق ہوگا، تو آبویسلی اس کا پروفٹ ہوا۔ تو اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ زنگ لگے ہوتے ہیں سٹیل کو، سٹیل کے اندر کریک آئے ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ذرا وضاحت اس لیے کی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کہاں کہاں پر یہ پوائنٹس لائی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں وہی بات آتی ہے کہ ہمیشہ جب میں نے ابھی یہ بات کی کہ سٹیل کریک ہو سکتا ہے یا سٹیل کریک نہ ہو، تو جب سب سٹینڈرڈ کوالٹی سٹیلز ہوتے ہیں اس کے اندر زیادہ تر کریکس پائے جاتے ہیں۔ سب سٹینڈرڈ کوالٹی
ہم اس چیز کو کہتے ہیں جس کی ڈیفینیشن یا جس کی ایکسپلینیشن میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے. اب بینگ اے ڈیولپر، بینگ اے بلڈر، بینگ اے کنسلٹنٹ، میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر ایک چیز آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں تو آبویسلی ہر انسان، میں آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ میں اپنا گھر، پروجیکٹ، جو چیز کر رہا ہوں اس میں ایک 2 نمبر مال یا سستا مال خرید کر اس میں لگاؤں. آپ کہیں گے کہ میں چیز چھوٹی بناؤں، میں آرام سے بناؤں، میں زیادہ ٹائم میں بناؤں، لیکن میں A+ کوالٹی رکھوں، میں اپنی کوالٹی کو پیور رکھوں. یہ نہیں کہ میں اپنے پیسے بچانے کے لیے سستی چیزیں اس میں لگاؤں، کل کو وہ چیز آپ کو وہ نقصان آپ نہیں اٹھا پا سکتے. مثال، ایک گھر آپ نے تیار کر لیا، 5-6 سال بعد اس میں مسئلے نکل آئے، 2 سال بعد، 1.5 سال بعد، ایسے گرمی کے سال بعد اس میں مسئلے آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر اس ٹائم آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا. تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ رہے گا کہ کمپرومائز مت کیجیے گا کوالٹی میں کنسٹرکشن کے دوران. پھر اس میں آگے آتا ہے کہ ایک مشورہ، ایک ٹپ یہ بھی ہے، چونکہ ویڈیو کا کنٹینٹ ہی ہے کہ یوزفل ٹپس میں نے کچھ بتا دی ہیں کہ آپ کو یہ ریکمنڈیشنز ہم ضرور دیں گے کہ آپ ڈائریکٹلی ملز کے پاس جائیں. اسلام آباد کے اندر بھی ہیں، ہر جگہ پہ، ہر سٹی میں ملز ہوتے ہیں. آپ ڈائریکٹلی ملز کے ساتھ جڑیں، ان کو اپنا آرڈر دیں، کم ہے، چھوٹا ہے. اب زیادہ تر ہم لوگ، ہمارے ذہنوں میں کیا چلتا ہے کہ یار میرا تو 5 مرلہ کا گھر ہے، پروجیکٹ ہے، اپنے لیے بنا رہا ہوں، 10 مرلہ کا چھوٹا ہے، میں نے مل پہ کیا کرنا ہے، وہ شاید یہ پروجیکٹ کے لیے مجھے یہ چیز دیں ہی نہ. اس طرح نہیں ہوتا. آپ کی ریکوائرمنٹ لو ہو یا ہائی ہو، وہ آپ کو ضرور انٹرٹین کریں گے. لیکن وہاں پر بے شک مارکیٹ سے ذرا زیادہ ریٹ ملے گا، لیکن آپ کو سیٹسفیکشن ہوگی، آپ پر اعتماد ہوں گے کہ میں نے جو چیز خریدی یا جس کنسٹرکشن کی کوالٹی پہ میں نے کام کیا وہ حقیقت میں بھی کوالٹی اس کی پیور ہے. ایسا نہیں ہے کہ دیکھنے میں، سننے میں اور دل میں ہم کہیں کہ پیور ہے، کوالٹی اچھی رکھی گئی، جبکہ آپ کو پتہ ہی نہ اسٹیل کہاں سے آیا ہوا ہے. اس میں پھر وہی بات آتی ہے کہ 10-15 ہزار، 5 ہزار آپ مہنگا خریدیں، ٹن میں آپ کو فرق آ سکتا ہے، لیکن آپ وہاں سے ضرور خریدیے گا، جس کی وجہ میں آپ کو ابھی پیچھے بتا چکا ہوں. اس میں وہی بات آتی ہے کہ اف بلڈنگ یور ہاؤس ایکسیٹرا فرام کنٹریکٹر دین میک شیور دیٹ ہی از بائنگ فریش اسٹیل. اگر آپ، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اوورسیز جو بائی ہیں یا ایون جو ہمارے جنرل پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے، وہ زیادہ تر کیا کہتے ہیں کہ کانٹریکٹ پہ اپنا گھر دے دیتے ہیں ڈیولپر کو، بلڈرز کو، کہ آپ بنا کے دیں. تو آپ نے ایک چیز میک شور یہ کرنی ہے کہ آیا وہ سٹیل کہاں سے خرید رہا ہے. بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مٹیریل آپ ارینج کر کے دیں اور بنائے وہ، یعنی کہ لیبر ریٹ وہ آپ کو کاسٹ کر کے دے. تو اس سے یہ ہوگا کہ شاید لوکل ریٹ سے ذرا آپ کا جو ریٹ یا اسٹیمیٹ ہو وہ ذرا ڈفرینٹ ہوگا، لیکن جو کوالٹی کی جو کنسٹرکشن ہوگی وہ انشاءاللہ ان فیوچر آپ کو فیل ہوگی کہ میں نے ایک اچھے کوالٹی کے ساتھ کام کی ہے. 10-15 ہزار ٹن مہنگا خریدنے سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. ہاں، آپ پر اعتماد ہوں گے انشاءاللہ ان فیوچر، آپ کے پروجیکٹ میں، آپ کے گھر میں.